السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، ٹائم گزرتے گزرتے ہم قیامت کے بہت کلوز قریب آ چکے ہیں۔ مخبر صادق پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جن باتوں کی، جن علامتوں کی خبر ہمیں اور آپ کو دی تھی، اس میں سے کافی نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں۔ حدیث جبریل جس میں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کافی کلوز ہو کر بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا، یعنی بہت قریب ہو گیا۔ اور یہ حدیث جبریل صحیح حدیث ہے، بہت ساری کتابوں میں، بکس میں موجود ہے، اور تقریباً تمام محدثین نے اس کو اپنے بک میں مینشن کیا ہے۔ کچھ شخص نے پہلے اسلام کے بارے میں، مل اسلام، واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا۔ ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتایا۔ اور احسان کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جواب دیا کہ جتنا تم، یعنی جو سائل ہے، جو سوال کر رہا ہے، کوشچن کر رہا ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے، دونوں اس چیز میں برابر ہیں۔ جتنا تم قیامت کے بارے میں جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں، کچھ پہچان میں بتاؤں گا۔ اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربہا، کہ باندیاں اپنے آقا کو جنیں گی۔ اس حدیث کا مفہوم اور اس سینٹنس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے، مدر کے پیٹ سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ پیرنٹس پر حکومت کرے گا، آرڈر چلائے گا، کیا آج ایسا نہیں؟ اور جو بہت ہی غریب پور مین تھے، جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پہننے کے لیے شوز نہیں تھے، ننگے پاؤں رہتے تھے، وہ بڑے بڑے بلڈنگز، بنگلوں میں رہے۔ کیا یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہو چکی؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور قیامت کے قریب گانا بجانا، سانگ، میوزک بہت عام ہو جائے گا۔ آج ہر جگہ، ہر پیلس میں میوزک ہے، چاہے وہ ہوٹل ہو، میٹرو ہو، میٹرو اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ، حتیٰ کہ مساجد میں بھی میوزک معاذ اللہ بجنے لگی۔ ہم اپنے موبائل میں ایسا رنگ ٹون رکھتے ہیں کہ جب کال آتا ہے تو گانا بجتا ہے۔ فسق و فجور، فتنہ بہت کامن ہو جائے گا قیامت کے قریب۔ آج دیکھیے گناہ کس طریقے سے کامن ہو گیا، گناہ کی کتنی کثرت ہو گئی، اور گناہ کتنا عام ہو گیا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جانے لگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے انسانی شکل و صورت میں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جنہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشچن کیا، اور قیامت کے بارے میں جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جواب دیا کہ جتنا تم قیامت کے بارے میں جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں میں بتاؤں گا۔
مخبر صادق پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 ایئرس بیفور جن باتوں کی خبر تھی وہ آلموسٹ تمام باتیں قدم بقدم صحیح ہو رہی ہیں، بس بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو اللہ رب العزت تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا، مومنین کے دل میں وہن ڈال دے گا، اور کافروں کے دل سے تمہارا ڈر اور خوف ختم کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ انسان کے اندر، مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو جائے گی، دنیا سے لو اور پیار بہت زیادہ ہو جائے گا، کوٹ کر ان کے دل میں دنیا بس جائے گا، اور موت کو وہ ناپسند کرے گا، ان لائک کرے گا، موت سے بہت زیادہ گھبرائے گا۔ آج ہم اور آپ دیکھیے کہ اس ایک کرونا وائرس، چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے ہم کس قدر موت سے ڈرے ہوئے، اور دنیا ہمارے اندر، ہمارے دل میں کس قدر بس چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ آج کوئی جاہل جب گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں جاہل آدمی ہوں، اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو، مین ہو یا وہ مین ہو، اس پر علم دین کا حاصل کرنا فرض عین، یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا مباح ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، ہر مسلمان پر۔ لہٰذا اگر کوئی اس چیز کو نہیں سیکھتا ہے تو کل قیامت کے دن اس پر دو سزائیں، دو پنشمنٹ ملے گی اس کو۔ ایک تو وہی کہ اس نے اس چیز کو سیکھا نہیں، اس کا گناہ، اور دوسرا ہے کہ اس چیز کو اس نے کیا۔ عالم پر کمنٹ کرتے ہیں، کوئی عالم اگر کوئی غلط کام کر جائے، عالم صاحب آپ ایسا کام کر رہے ہیں، یہ شریعت کسی کے لیے خاص ہو کر نہیں آئی کہ عالم صاحب یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور جاہل صاحب یہ کریں گے۔ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہے، اور شریعت سب کے لیے ایک ہے۔ اسلام کا جو سسٹم ہے یا نظام مصطفیٰ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے اور سب کے لیے برابر کا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ کے رسول، آپ کو ایک حدیث بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مدینے میں ایک فیلڈ، میدان میں کھڑے ہو کر 3 دعائیں کی تھی، 3 دعا، اور آج اس کو مسجد کی شکل دے دیا گیا ہے، جسے مسجد اجابہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے اقدس سے بہت قریب ہے، اور جنت البقیع کے پاس یہ مسجد اجابہ ہے۔ پہلی دعا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس جگہ کی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ میری امت کو عام ہلاکت میں مبتلا مت کرنا، اس طور پر کہ سب لوگ ایک ہی ٹائم میں مرتے چلے جائیں، سب لوگ مرنے لگے، عام ہلاکت میں، کامن ہلاکت میں مت مبتلا کرنا، کہ سب لوگ مرتے ہی چلے جائیں، مرتے ہی چلے جائیں۔ دوسری دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کی تھی وہ یہ کہ میری امت پر پورے دشمنوں کو ایسا غالب، ایسا مسلط مت کر دینا کہ یہ دشمن انہیں بالکل فنش کر دے، بالکل ختم کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب، میں نے کا خوف اور ڈر ہے کہ میری امت آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر کے ختم ہو جائے گی، فنش ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آج ہمارے آپس کے جھگڑے کتنے ہیں آپ دیکھیے،
ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہی بستی، ایک ہی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا رشتہ دار بھی ہے، ہمارا نیبر بھی ہے، لیکن ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اگر بڑھتا ہے، آگے جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے ترقی دی ہے، تو ہمیں اس کی چیزوں سے حسد ہو جاتا ہے، اس کے گھر سے حسد ہونے لگتا ہے، اس کے ایکسپینسو کار سے ہمیں حسد اور جلن ہو جاتا ہے. آپ حسد کر رہے ہیں تو کس چیز سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کر رہے ہیں. اللہ نے اس کے مقدر میں جتنا لکھا تھا وہ اسے مل رہا ہے. اگر آپ حسد کر رہے ہیں اس کے کار سے، اس کے پیسے سے، تو گویا کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے حسد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد جو امت ہوگی وہ میرے طریقے کو، میری سنت کو چھوڑ دے گی اور دوسرے کے طریقے کو اپنا لے گی. آج ہر چیز، کسی بھی میدان اور کسی بھی فیلڈ میں ہم نے ویسٹرن کلچر کو، اسلامک جو اینمی ہے، دشمن ہے، ان کے طریقے کو اپنا لیا ہے. چاہے وہ ہیئر اسٹائل ہو، یا ہمارے کھانے کا اسٹائل ہو، پینے کا اسٹائل ہو، اٹھنے بیٹھنے سونے کا اسٹائل ہو، کپڑا پہننے کا اسٹائل ہو، ہر چیز میں ہم نے ویسٹرن کلچر کو، دوسرے کے طریقے کو اپنا لیا ہے اور سنت نبوی، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے ہلاکت اور بربادی کی وجہ ہے. آج ہم میں سے کتنے مسلمان بھائی ہیں ایسے، آج جو ہمارے اندر جو ہندوؤں کا طریقہ آیا ہے، ہندوؤں جیسا جو کلچر آیا ہے، وہ فلموں کے ذریعے، سیریل، مووی اور ڈرامے کے ذریعے آیا. ہم ان چیزوں کو دیکھ کے اس کو فالو کر رہے ہیں. آج ہمیں ہیرو کے نام یاد ہیں، ہیرو کا پورا بایو ڈاٹا ہمیں یاد ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نام یاد نہیں، ہمیں صحابہ کرام کے نام یاد نہیں، ہمیں اس آقائے نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بایو ڈاٹا یاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا کیا ہے. یہ زندگی، یہ گھر، یہ دولت، یہ مال، یہ اولاد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے. اگر آپ نہ آتے تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہ ملتی. لیکن ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بایو ڈاٹا یاد نہیں ہے. ہمیں کسی ہیرو، ہیروئن، ایکٹر کا بایو ڈاٹا ضرور یاد ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ گروپ، کچھ قبیلے مشرکین سے جا ملیں گے. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سے جا ملیں گے، اپنوں کو چھوڑ کر. اپنوں سے تو لڑیں گے، اپنوں سے جنگ کا اناؤنسمنٹ کریں گے، لیکن مشرکین کو، کافروں کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر جائیں. آج یہ چیزیں عرب میں آ گئی، گلف کنٹریز میں آ گئی، کہ جو چیزیں وہاں پہلے کبھی نہیں تھی آج تک. ٹیمپل، مندر، جہاں اسٹیچو کو رکھا جا رہا ہے اور بڑے بڑے جبے، قبے اور ٹوپی میں ان عرب کنٹری کے کنگ، بادشاہ وغیرہ بھی جا کر وہاں پوجا کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ کافر و مشرکین کو خوش کرنے کے. سعودی عرب
جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرزمین ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے شرک سے پاک کر دیا تھا، گناہوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آج وہاں بھی یہ چیزیں پیدا ہو. سعودی گورنمنٹ ہو یا عرب کنٹری کے جتنے بھی پریسیڈنٹ ہیں، وہاں کے کنگ ہیں، بادشاہ ہیں، سب کا یہی حال ہے کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں آپس میں اور کفار و مشرکین کو خوش کر رہے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ سعودی عرب میں سنیما گھر، پکچر ہال بھی کھولا گیا، اور ابھی کچھ منتھ پہلے وہاں آرکیسٹرا ڈانس کا بھی پروگرام رکھا گیا، جس میں مسلم لڑکے اور لڑکیاں ناچی، ڈانس کی. یہ سعودی عرب جو اسرائیل کو اور امریکہ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. عرب کنٹری جو اسلامک ممالک تھے، خاص طور پہ سعودیہ عرب، جو اسرائیل کو کوئی کنٹری نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اسرائیل یہ مسلمانوں کا، اسلامی ملک کا دشمن ہے، اسلامی کنٹری کا دشمن رہا ہے، اور اس نے غلط طریقے سے ایک جگہ کو قبضہ کر رکھا ہے، ایک پیلس کو قبضہ کر کے اپنا ملک بنا لیا ہے. سعودی عرب اسرائیل کو نہ کنٹری سمجھتا تھا، اور نہ ہی اپنے یہاں کا ایروپلین اسرائیل بھیجتا تھا، اور نہ ہی وہاں کا ایروپلین، اسرائیل کا ایروپلین سعودی عرب آتا تھا. جو امپورٹ ایکسپورٹ تھا وہ بھی بالکل طریقے سے، مکمل طریقے سے کلوز تھا، کیونکہ ہمیشہ سے یہ دشمن سمجھتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اسرائیل سے بھی ایکسپورٹ امپورٹ سٹارٹ کر دیا. بہت ساری اسرائیل کی کمپنیاں سعودی عرب میں موجود ہیں، اور اب یہ اسرائیل کے لیے فلائٹ بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں. اسرائیل کو ہر طریقے سے، جو اسلام کا دشمن ہے، امریکہ کو ہر طریقے سے یہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سرونٹ اور غلام بنے ہوئے. لیکن وہیں قطر جو ایک اسلامی کنٹری ہے، اس سے یہ جنگ کرنے کو تیار ہے. کوئی بھی قطر کا ایروپلین سعودی نہیں آ سکتا، اور نہ سعودی کا قطر جا سکتا ہے. حتیٰ کہ دودھ اور پانی کو، ملک اور واٹر کو انہوں نے بند کر رکھا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہے. سچ فرمایا تھا مخبر صادق پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میرے بعد میرے امت کے کچھ گروپ مشرکین سے جا ملیں گے، کفار و مشرکین کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپس میں یہ لڑے بھڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہاری گھر کی عورتیں جب بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، اور اپنے جسموں کو، اپنے باڈی کو بازاروں میں، مارکیٹ میں دکھائے، ہسبینڈ شوہروں کے قبضے میں نہ رہے، ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نعم و اشد، ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. آج آپ دیکھیے ہمارے مسلم عورتیں اپنے جسموں کو مارکیٹ میں، بازاروں میں، ہوٹل میں بیچ رہی. پاکستان میں مسلم عورتیں بینر لے کر نکلی اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا کہ ہماری باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 ایئرس بفور یہ بات بتا دی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، کیا ہوگا اس وقت جب تم کسی کو اچھائی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے.
امر بالمعروف والنہی عن المنکر، جو ہمارا خاصہ ہے، امت محمدیہ کا خاصہ ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اسی وجہ سے ہمیں خیر امت کہا گیا ہے، بہترین امت. پاسٹ میں، ماضی میں جتنی بھی امتیں آئیں، جتنی بھی قومیں آئیں، ان سب سے ہم بہتر ہیں. خیر امت کا لقب ہمیں اسی وجہ سے ملا کہ ہم امر بالمعروف، بھلائی اچھائی کا حکم دیں، نہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکیں. آج ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ علماء کا کام ہے، یہ مفتیان کرام کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ہمارا کام نہیں. اگر آپ واز نہیں کر سکتے، اسپیچ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کا نیبر، آپ کا پڑوسی اگر غلط کر رہا ہے، یا آپ کے بستی میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ڈرگس لے رہا ہے، تو اسے آپ کو بھی روکنا ضروری ہے، کیونکہ آپ بھی اسی پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. آپ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں. آپ بھی اسی رسول کے غلام ہیں، آپ بھی اسی رسول کے امتی. لہذا آپ کو اچھائی کی دعوت دینی چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے. لیکن بس ہمیں آج اپنی فکر ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ برائی کر رہا ہے، کرنے دو، اس کی نجی لائف ہے، اپنی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، اس میں ہمیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اگر آپ خیر امت ہیں، آپ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں، تو آپ پر بھی ضروری ہے کہ اس کو مسجد لے کر آئیں، برائی سے روکیں، نمازوں کی طرف لائیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو یقیناً کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ کی ہلاکت اور بربادی کی وجہ بھی یہ چیزیں بن سکتی ہیں. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خود تو لوگ نیکی نہیں کریں گے، بلکہ آ بھی چکا ہے، اور دوسروں کو بھی نیکیوں سے روکیں گے. خود نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن دوسروں کو بھی مسجد جانے سے معاذ اللہ روکیں گے. جب یہ زمانہ آ جائے تو یقیناً ہم قیامت کے بہت قریب پہنچ چکے ہوں گے. اور ایک وہ بھی زمانہ آئے گا کہ جب نیکیاں ہمیں بری لگنے لگیں گی، اذان ہمیں برا لگنے لگے گا معاذ اللہ، اذان کی آواز ہمیں بری لگنے لگے گی، نماز ہمیں بری لگنے لگے گی، یہ محفلیں، یہ میلاد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، وہ ہمیں بری لگنے لگے، اور برائیاں ہمیں اچھائیاں لگنے لگیں. یقیناً ہم قیامت کے بہت قریب پہنچ چکے ہوں گے، اور ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ پیدا ہو جائے گا، جنم لے لے گا، اور لوگ پہلے والے فتنے کو بھول جائیں. آج دیکھیے کہ یہ کرونا وائرس آیا، پاسٹ میں جتنی بھی چیزیں ہوئی ہم ساری چیزوں کو بھول گئے. اب ہر طرف یہ کرونا وائرس، اس کے بعد بھی عذاب آنے، بڑے بڑے عذاب آنے. لاک ڈاؤن جیسے کھلے گا، اوپن ہوگا، بھوک مری، بھوک کی وجہ سے لوگ کتنے لوگ مر جائیں گے، چوری ڈکیتی، مال ایک دوسرے کا لوگ چھینیں گے. ہم کرونا وائرس کو بھول جائیں گے اور کہیں گے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. قیامت کے قریب ایسا فتنہ آئے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب اس طریقے کا فتنہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع والامام، ایسے وقت میں تم پر لازم ہے کہ جماعت کو، بڑی تعداد، بڑے گروپ کو پکڑ لو، اور امام کے ساتھ رہو، علماء کے ساتھ رہو. میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج تو لوگوں کو علماء سے نفرت ہو رہی ہے، علماء کی برائیاں کر رہے ہیں، علماء کی غیبت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سچویشن میں
عالم کو پکڑنے کو لازم کہا تھا، امام کو پکڑنے کو لازم کہا تھا، اگر تم اسے فتنے سے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، ورنہ کیا ہوگا، اکیلے اکیلے اگر تم رہو گے، الون الون، عالم کی بات نہیں مانو گے تو تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ آج علماء کی لوگ غیبت چغلیاں کر رہے ہیں، علماء کی برائیاں کر رہے ہیں، علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جماعت کو پکڑنے کو لازم کہا، بڑے گروپ کو۔ آج ہم ہر چیزوں میں بڑے گروپ کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو بڑے گروپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سواد اعظم جو بڑا گروپ ہوگا وہ حق پر ہوگا، وہ کوئی بات کہے اسے ایکسپٹ کر لو کسی بھی معاملے میں۔ ابھی جب عید کا مسئلہ آیا، ورلڈ کے، دنیا کے زیادہ تر علماء کرام اور مفتیان کرام کا ایک الگ فتویٰ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے ہٹ کر باتیں کہی، سواد اعظم سے ہٹ کر بات کہی، اور لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے عوام کے، پبلک کے مائنڈ کے مطابق وہ باتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے کہ ایسے وقت میں جماعت کو پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، اگر تم فتنے سے، خدا کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم آپسی دشمنی کو ختم کریں، آپسی نفرتوں، ہیٹ اور جیلسی کو ختم کریں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا بند کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا بند کریں، کسی کی ترقی اور کسی کی گروث سے ہم جلن اور حسد نہ رکھیں۔ یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اسلامی دشمن تو یہی چاہتی ہے، ان کی یہی پلاننگ ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، ہمیں، ہمارے اندر سے یونٹی کو ختم کر دیا جائے۔ اور دو چیزیں ان کو بہت چوبتی ہیں۔ 1923 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوا، ان کی یہ پلاننگ تھی۔ آج اگر آپ خلافت کی بات کیجئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو چبھتا ہے، ان کو برا لگتا ہے، کیونکہ یہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ اور ہسٹری کو جانتے ہیں کہ کتنی مضبوط حکومت تھی، اور یہ سب کے سب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے۔ آج جب خلافت عثمانیہ کی بات کیجئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کو جب انہوں نے ختم کیا، ان کی یہ بڑی پلاننگ تھی، اور خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد 40 نیو کنٹریز بنے، قائم کیے گئے۔ اس خلافت عثمانیہ کے انڈر میں جتنے کنٹری آتے تھے اس سے ہٹ کر 40 کنٹری قائم کیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ 40 کنٹری خلافت عثمانیہ کے انڈر میں تھے، کتنی بڑی طاقت تھی، کتنی بڑی قوت تھی، اور یہ سب کے سب سچے پکے عاشق رسول۔ اور دوسرا، جہاد کو ختم کر دیا جائے گا۔ بس جہاد کی جب بھی آپ بات کریں گے تو یہ اسلامی دشمن، یہ کفار و مشرکین کافی گھبراتے ہیں اور کافی چبھتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے جہاد کیے ہیں، بڑی بڑے جنگیں دیکھی، ان کو تلوار سے، ان کو بم سے، ان کو اوزار سے، ان کو جنگوں سے ڈر نہیں لگتا ہے، کیونکہ قوم مسلم یہ بزدل نہیں، قوم مسلم ایک بہت ہی طاقتور قوم ہے۔ میرے عزیز و میرے دوست، آج آپسی معاملات کو ختم کر کے ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، یونٹی پیدا کریں، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم آپس میں ہی لڑتے رہ جائیں گے۔ اسلامی دشمن ہمیں کیا ماریں گے، بلکہ ہمیں ایک چھوٹا سا وائرس ختم کر دے گا، اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت قوم مسلم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں آپسی اختلاف کو ختم کر کے اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپسی جلسی، حسد، بغض عناد کو ختم کر کے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر ہمیں
ہمیشہ ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.